الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کے دو مقامات سے آیت تلاوت کی گئی ہے. 22ویں پارے کی سورہ احزاب 22واں پارہ ہے، اس کے دو آیات مبارک، آیت نمبر 35 اور 36. اسی طرح سورہ التوبہ 11واں پارہ ہے اور اس سورت کی آیت مبارکہ 112 ہے. دو آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورہ احزاب کی یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے، اس میں اوپر سے جو سبجیکٹ یا جو چل رہا ہے موضوع، وہ ازواج مطہرات کے متعلق چل رہی ہے بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المومنین، انہیں کچھ خاص مخصوص قسم کے احکامات دیے گئے ہیں. امہات المومنین، خاص طور پہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام، اور پھر ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل ہے ازواج مطہرات. تو اس میں یہ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اعلیٰ و رفیع اللہ کے پاس. یہ بات بتائی تھی، اور اس سے پہلے بھی ایک بات آئی اسی صورت میں. سورہ 21ویں پارے کی یہ آخری آیت تھی، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ احزاب کی، ازواج مطہرات سے متعلق مخصوص آیت ہے. یہاں پہ یہ بات بتائی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، امہات المومنین، ازواج مطہرات، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، دیکھو تمہارا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کا کام کرے، تمہیں سرزد ہوگا. کوئی بے حیائی کا کام، بے شرمی کا کام اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کھلے طور پہ؟ یضاعف لها العذاب. غور سے سنیے بات کو. اے نبی کی بیویوں،
اگر تم نے کوئی بے شرمی کا کام کیا یا بے شرمی بے حیائی، تو پھر اللہ وارننگ کیا دے رہے ہیں نبی کی بیویوں کو؟ یضاعف لها العذاب، دوسروں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے مقابلے میں تمہیں ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اب اسی کو آپ لا لیجئے۔ آپ اسی طرح اسلام کے قوانین کے خلاف اگر کوئی مسلمان عمل کر رہا طرح کہ غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمانوں کو ڈبل عذاب دیا جائے، کیونکہ دوسری قوموں کے لیے نمونہ ہے یہ امت مسلم اللہ کی طرف سے۔ اگر ان کے پاس اگر یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، مجرمانہ زندگی اگر یہ گزارنا شروع کریں گے، تو دوسروں کو غیر مسلموں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں کیا فرما رہے نبی کی عورتوں کو مخاطب کر کے، اگر تم سے کوئی بے حیائی کا کام یا بے شرمی کام ہو گیا تو پھر یاد رکھو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں اے نبی کی بیویوں تمہیں ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بڑی آیت کے آخری جو جملے ہیں نا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے تم کو عذاب دینا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ کیوں بول رہے ہیں اللہ؟ اسی لیے بول رہے ہیں نبی کی بیوی ہے، تمہارے پاس کوئی تصور ہوگا نبی ہم کو بچا لیں گے، ہم کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے، ہم تو نبی کی، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ نبی بھی کوئی بیچ میں نہیں آ سکتے، بہت آسان ہے تمہارا محاسبہ کرنا، تمہیں عذاب دینا، تمہیں پنشمنٹ دینا بہت آسان ہے۔ غلط تصور میں مت رہو ہم نبی کے بیوی ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم کو کیسے عذاب ہوگا؟ نہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی کی امتی ہیں، ہمیں کیسے عذاب ہوگا؟ نبی کی بیویوں کو ہو سکتا ہے تو ہم تو امتی ادنا، ہماری کیا نسبت ہے رسول سے بیویوں کے مقابلے میں؟ یہی نا امتی کی بھی نسبت ہے۔ وہاں تو ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے رازدار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے تو پھر معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ اصول بتا دیا گیا ہے قرآن میں۔ کیا اصول بتا دیا گیا ہے؟ مسلمان تم دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم کوئی اسلام کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف اگر تمہاری زندگی ہوگی تو دوسرے جو غیر مسلم ہیں نا، ان کو جو عذاب دیا جائے ان کے مقابلے میں تمہیں ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس نبی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس کتاب ہے، نبی ہے، تم دعویٰ کر رہے ایمان کا، آخرت کا، تو اسی لیے تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات کو سامنے رکھیے۔ اور قرآن کی ان باتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس بالکل اس کے برعکس عقائد و تصورات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہم کچھ بھی کریں تو ہم کو عذاب نہیں ہوں گا، ہم بخشے جائیں گے۔ یہ کتنی غلط بات ہے قرآن کے خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ازواج مطہرات نہیں بچ سکتے، تو آپ کا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، میرا کیا معاملہ ہے؟ یہ بات بتا دی گئی۔ خاص طور پہ یہ بگاڑ ہے نا، بہت خطرناک بگاڑ ہے۔ انسان کی عملی زندگی کی اصلاح کے لیے یہ جو بگاڑ ہے نا، یہ انسان کو عملی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تصورات ہیں، یہ غلط فہمیاں، خوش فہمیاں ہیں۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم امت مرحومہ ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ یہ تصورات جو ہے نا، وہ یہ آیت کلیئر کر رہی ہے یہاں پہ۔ اللہ بول رہے ہیں اے نبی کے بھی تم کو عذاب دینا اللہ کے لیے آسان ہے، تصور میں مت رہو تم اس بات کی۔ آپ گھر میں جا کے پڑھ لیجیے آیت مبارکہ، میں اسی لیے آپ کو نمبر بھی دے رہا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 ہے، یہ پارہ نمبر جناب علی 21ویں آخری آیت ہے یہ۔ اس کے بعد اب شروع ہو رہی ہے کہ ازواج مطہرات کی گھریلو زندگی سے متعلق ان کا مقام، ان کا وقار، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ ساری باتوں کے بعد پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے عام لوگوں کے احکامات دیا۔ پہلے تو امت مسلمہ ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا اگر واقعی میں تم جناب اللہ سے ڈرنے والی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ غیر مردوں سے گفتگو کرو تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرو، اس میں کوئی دبے الفاظ میں بات نہ ہو، کوئی لچھے دار گفتگو نہ ہو۔ اور پھر وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں کو دیکھو تمہارا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، تم اپنے گھروں کے اندر پوری وقار کے ساتھ گھر کے اندر ٹکی رہو، بیٹھی رہو،
اور جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں گھروں کے باہر نکلتی تھی تفریح کے لیے، لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، ہے نا، اس طرح مت نکلو بناؤ سنگار کر کے تم دور جاہلیت میں۔ اب اسلام کی بات ہے، تم نبی کی امت بیویاں ہیں، دوسرے خواتین کے لیے تم رول ماڈل ہے۔ یہ ساری باتیں مخصوص طور پہ احکامات دیے گئے ہیں یہاں پہ۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، دیکھو نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے ان تمام گندگیوں کو دور کر دے، اخلاقی گندگیوں کو، کیونکہ تم کو رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ کوئی اخلاقی گندگی نہ ہو، کوئی اخلاقی عیب نہ ہو تمہاری زندگیوں کے اندر، نبی کے گھر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاقی اعتبار سے بالکل پاک اور صاف کر دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تم مخصوص طور پہ حکم دیا گیا ہے۔ اور وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات کا جو چرچا ہوتا ہے، نزول وحی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھروں کے اندر ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات لے کے آ رہے ہیں، تمہارے گھر میں جو قرآن کی تلاوت ہے ان آیات کا تم ذکر کرتی رہو، انہیں یاد کرتی رہو، ان حکمت کی باتوں کو۔ ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات کا اور حکمت کی باتوں کا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی لطیف ہے، بڑا ہی لطف کرنے والا ہے اور بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں تک تو بات آئی تھی ازواج مطہرات کی، آیت نمبر 34 تک۔ اب آیت نمبر 35 آ رہی ہے، اس کے بعد 36 ہے۔ اب اس میں عام مسلمان مخاطب، قرآن مجید کی ایک واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے جملہ صفات کا تذکرہ کیا ہے مجموعی طور پہ، اور پھر وہ بھی خاص طور پہ عورت اور مرد کا نام لے کے کیا ہے۔ یہ خاص بات ہے، جو دو صیغے استعمال کیے گئے ہیں یہاں پہ مؤنث اور مذکر کے، یعنی مرد مومن اور مرد عورت، یہ دونوں باتیں لائی گئی ہیں تاکہ دونوں کان کھول کے سن لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون نجات پانے والے ہیں، اور مغفرت کس کے لیے ہے، جنت کس کے لیے ہے، اور جہنم سے نجات کس کے لیے ہے، وہ کیا اوصاف ہے ان کو، وہ جان لیں آپ۔ یہ قرآن سب کے لیے بھی ہے، پچھلی آیات تو مخصوص تھی، وہ چھوڑیا، لیکن اب یہ جو آیات آ رہی ہے عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آیات جو آ رہی ہیں سنیے اب آپ، کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اطاعت گزار مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، دیکھیے مسلمات اور مومنات، یعنی کیا فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمین بولے تو مسلمان مرد، مسلمات بولے تو مسلمان عورت، دو صیغے استعمال کیے گئے ہیں خاص طور پہ کان کھڑے کر لینے کے لیے۔ بعض ہوتا ہے کہ عورتیں بولتے ہیں ہمیں کہاں حکم ملا تو خبر، لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پر ریپیٹ کر کے بات بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ مسلمان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور آگے ایمان کا تذکرہ کیا گیا، مومنات، مومنین اور مومنات کا۔ یہاں پہ اسلام اور ایمان کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے، لیکن پہلے تو ہے کہ ایمان، اس کے بعد اسلام ہے۔ اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ موٹے الفاظ میں کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ ایمان جو ہے یہ سافٹ ویئر ہے ایک موٹے الفاظ میں، اور اسلام جو یہ ہارڈ ویئر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی قلبی جو کیفیت ہے انسان کی، ایمان جو اس کے قلب میں ہوگا، اسلام ظاہر میں ہوگا۔ پہلے ایمان کی دعوت دی گئی آپ کو، ایمان کا یقین کرنا، اللہ نے جو باتیں دی ہیں، اللہ کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان، یہ کیا ہے؟ اعتراف کرنا، یقین کرنا ہے آپ کو، یہ ایمان ہے، ایمانیات۔ اور اس کے بعد اسلام کیا ہے؟ دیکھیں ہم کرتے ہیں کہ آپ ہم کو بچپن سے ایک بات پڑھائی گئی، سمجھائی بھی گئی، وہ کیا ہے؟ ارکان اسلام۔ ارکان ایمان الگ ہے، ارکان اسلام، ارکان اسلام میں پوری اعمال ہے اس کے اندر، پہلے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے۔ اب قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ارکان ایمان،
اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ میں بات ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبی. یہ کیا یہ ارکان ایمان ہے. اب یہ کیا ارکان ایمان میں؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، اس کی کتابوں کے اوپر. یہ بھی 5 ہو گئے آپ کو، وہ بھی 5 ہو گئے ارکان اسلام اور ارکان ایمان. تو ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ارکان اسلام ہم کو سمجھایا گیا ہے لیکن ارکان ایمان نہیں سمجھایا گیا. حالانکہ ساری محنت ایمان کے اوپر کرنی ہے آپ کو. ایمان صحیح ہوگا، آپ کے ایمان میں یقین پیدا ہو جائے گا تو آپ کا اسلام صحیح ہوگا. پھر اگر ایمان میں یقین نہیں ہے، ایمان میں یقین نہیں ہے، آپ مسجد کی ملگی کے نیچے بیٹھے اذان ہو رہی ہے آپ نہیں جاتے. آپ کیوں؟ وہ یقین ہی نہیں ہے آپ. اگر ہوتا یقین تو جناب عالی آپ کام چھوڑ کے بھاگ جاتے آپ. تو یقین پہلے یہ محنت کی گئی یقین کے اوپر، ایمان کے اوپر، ہے نا. اللہ کا تعارف ہو گیا، آخرت کی زندگی ہے اور وہاں پہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے، اس کے تفصیلات ہے، اس کے ڈیٹیل ہے، سارے حساب ہے، حشر ہے، نشر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہے نا. اللہ اس کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، یہ سب قرآن میں بتا دیا گیا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ ساری باتیں. یہ کیا ایمان ہے. ہمارے پاس ایمان کا تعارف نہیں ہوا اسلام کا ہوا. طہارت کے مسائل آپ کو دیکھیں گے اتنے پڑھا دیے گئے، پوچھو بتا. یہ طہارت، چھوٹی طہارت، بڑی طہارت، سمجھ میں آ رہا. اس کے اتنے مسائل بتا دیے گئے کہ یاد بھی نہیں رہتے. نماز اس کے اتنے مسائل، روزہ اس کے اتنے مسائل، حج اس کے اتنے پڑھا دیے گئے ہمارے پاس فقہ کی کتابوں کے اندر بھی. اور پھر لیکن ایمان نہیں. اصل ایمان ہے قرآن میں جہاں بجے اللہ تعالیٰ جو استعمال مخاطب کیا کیا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہی ہے نا. قرآن میں جہاں بھی آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، اٹھا کے دیکھ لیجیے بات. کہیں آپ کو ایھا المسلمون بہت کم نہیں کے برابر قرآن میں آئے گی بات. لیکن ایمان ہر جگہ اللہ جو خطاب کیا وہ ایمان والوں سے کیا ہے. تو پہلی بات اللہ کے اوپر ایمان، اس کا یقین. اللہ پہ یقین آپ کو آ گیا، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے میری زندگی کی بقا کے جتنے بھی ضروریات ہیں وہ اللہ ہی پورا کر رہا ہے. یہ پوری دنیا کا سسٹم میرے لیے بنا ہے، لائف سپورٹ سسٹم جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ پیدا کیا تو ہم کو زندہ رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کی ہے ہمیں. وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا. جب آپ اللہ کو سمجھیں گے تو پھر اللہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے آپ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا رب میرے سے زیادہ میری فکر کرنے والا ہے. میرا اللہ وہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا غذا کی ضرورت ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے میری چھاتی کے اندر، ماں کی چھاتی کے اندر میرے رزق کا انتظام کر دیا تھا. میں بغیر مانگے یہ کر دیا گیا تھا. وہ اللہ ہے. جب ایسے اللہ سے آپ متعارف ہوں گے، ایسے اللہ کی معرفت آپ کے پاس آئے گی تو اب آپ غیر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ میرا رب ہر چیز سے واقف ہے، ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. وہ میرا رب ہے، وہ ہر آن ہر لمحہ میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو پورا کر رہا ہے. جب دن کو نکالا اللہ تعالیٰ محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے، روزی روٹی کمانے کے لیے، اور بندہ جب تھک جاتا ہے محنت کر کے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رات کی سکونت کو لاتا ہے تاکہ میرا بندہ آرام کر لے. بتائیے آپ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ اتنی بڑی نعمت اللہ کی. نیند بھی آ رہی، نیند اللہ طاری کر دیا آپ کے اوپر اس کے بعد تاکہ آپ سکون سے سو جا سکتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا. یہ کوئی دے سکتا؟ ہاں، بڑے بڑے لوگ جن کو جناب عالی نیند سے محروم ہے، گولیاں کھا رہے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ان کو، سمجھ میں آ رہی. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دیکھیے کہ کیسا انتظام کیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمان نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا ہے، رات کا ڈیرا ڈال دیا ہے تاکہ سارا سناٹا ہو جائے اور اللہ کے بندے سکون سے آرام کر لیں گے. اگر قرآن پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بات قرآن میں بار بار اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، انسانوں کی اکثریت اس کا شکر نہیں ادا کرتی اللہ کا.
وہ ہے اللہ. تو اسی لیے ایمانیات پہلے ہیں. ایمان، آخرت پہ ایمان. آخرت پہ ایمان اب کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان یہی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو یقین ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مجھے زندگی عطا کرنے والا ہے، اور وہاں پہ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، اور اللہ کی عدالت میں مجھے پیش ہونا ہے، اور زندگی میں کیا کیا کرا اس کا حساب دینا ہے. آخرت کے اوپر ایمان یہی چیز ہے. جب یہ یقین ہو جائے گا مجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا اللہ کی عدالت میں ٹھہر کے، اور اللہ حساب لینے والا ہے، اور وہاں پہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ میں آپ کسی کا مال نہیں کھا سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں سکتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کو گالی نہیں دے سکتا، میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا، کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں یہاں بچ جاؤں گا لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں بچنے والا. میں یہ آخرت کے اوپر ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو ہماری زندگی صحیح ہو جائیں گی. پھر اگر آخرت پہ ایمان نہیں ہے، آپ لاکھ جناب عالی اس کو واز کرے، وصیت کرے، آپ قرآن سنائے، حدیث سنائے، وہ بولے، کچھ بھی بولو، کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کو نہیں اس کے سامنے. مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں اس کے سامنے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اسی لیے ایمانیات پہلے ہیں. ایمانیات پہلے، رسول کے اوپر ایمان. اب رسول کے اوپر ایمان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جو اعمال وہ مکمل طور پہ، کامل طور پہ وہ رسول کی ذات میں ہے پورے، اور رسول کو ہمارے لیے ماڈل بنا کے بھیجا گیا ہے. اور رسول کے اوپر ایمان کے معنی یہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہیں. میں اس بات کی گواہی دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اب میرے لیے زندگی گزارنے کا جو رول ماڈل ہے وہ صرف رسول ہے، بس ختم. نہ میرے لیے میرے باپ ہے، نہ میرے دادا ہے، نہ میری ماں ہے، کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی لیڈر ہے. میرے لیے رول ماڈل اللہ جو کھڑا کیا ہے سامنے میرے نمونہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے، اب میں رسول کے علاوہ کسی اور کو اپنا نمونہ نہیں بناتا. قرآن کے اوپر ایمان کیا؟ قرآن کے اوپر ایمان یعنی اس بات کا ایمان ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے. اس بات کو آپ ذہن سے سوچیے. آپ قرآن صرف کتاب نہیں ہے. کتاب کے معنی کہ لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، صرف کتاب نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے. یہ کلام اللہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اس کتاب کے اندر اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے. یہ کلام اللہ ہے. اس کا میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے سے اللہ گفتگو کر، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ اسے کلام اللہ کہتے ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہا گیا، کیونکہ آپ اللہ سے بالراز گفتگو کرتے تھے. تو قرآن کیا ہے؟ صرف کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے. یہ ہے نا، احادیث میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں کہ بندہ جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے اللہ سے ہم کلام ہے. وہ یہ ہے. اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہات نہیں ہے. کس اعتبار سے نہیں ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ قرآن جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں. تیسری بات، اس قرآن میں جتنی باتیں بتا دی گئی ہیں وہ برحق ہے، یقینی ہے، ابسولوٹلی قطعی ہے. یہ تین باتیں ہیں قرآن کے متعلق، ایمان کے متعلق. اور کیجیے، اب یہ برحق ہے، حق ہے جو بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے یا اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے پاس یا ہمارے سامنے قرآن مجید کے خلاف اگر کسی کی بات آ جائے، کسی کا واز آ جائے، کسی کی بات آ جائے تو وہ غلط ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کی بات قرآن کے خلاف ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ آدمی اس کے خلاف بول رہا. اب آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے، پوچھنا نہیں ہے مفتی سے جا کے بھائی نے صحیح بول رہا ہے، نہیں، محتاج ہی نہیں ہے. آپ علی اعلان فیصلہ کریں گے اس کی بات غلط ہے، قرآن کی بات صحیح ہے. یہ ہے اصل، یہ بات آپ کے پاس آنا ہے قرآن کے اوپر ایمان کے. یہ ہے اصل میں معاملہ ایمانیات کا.
اور یہ جب تک ایمانیات کے اندر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عملی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا. عملی زندگی میں اسلام کے لیے ایمانیات، ایمان کے یقین ہونا لازمی ہے. ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں پہلی بات تو آئی ایمان کی، غیب کے اوپر ایمان، یؤمنون بالغیب. پھر آگے چل کے جو بات فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، لفظ یقین کا لایا گیا. کیا ایمان جو ہمارا ہوگا نا وہ یقین والا ایمان ہونا ہے. ایمان والوں کی کیفیت میں یہ بات بتا دی گئی سورہ الحجرات کے اندر. وہاں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حقیقی مومن تو وہ ہیں اللہ اس کے اوپر رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر ان کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. شک نہیں، وہ پکے مومن ہوتے ہیں، پکے. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروایا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے. یہاں جو بات فرمائی مسلمان کے لفظی معنی کیا ہے میرے بھائی؟ میں بھی بول رہا ہوں مسلمان، آپ بھی جتنے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رسول کی امت، جو سب مسلمان ہیں. لیکن اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن میں کیا بات بتائیے؟ مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کہتا ہے مسلمان کے لفظی معنی یہ ہے کہ اگر میں مسلمان بول رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، اسے کہتے ہیں مسلمان. یعنی مطلب کیا ہوا اور موٹے انداز میں اس کا، اور موٹے انداز میں بات یہ ہے کہ اب اللہ کے مرضی کے آگے میری مرضی دفن ہو جانا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے مرضی کے آگے میری مرضی فنا ہو جانا، دفن ہو جانا، میری مرضی نہیں چلنا، اللہ کی مرضی، اسے کہتے ہیں مسلمان. اسے کہتے ہیں مسلمان. اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ جو نا اس کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افمن کانا، ایک فرمایا ام نجعل المسلمین کالمجرمین، ام نجعل المسلمین کالمجرمین. یہ سورہ قلم کی آیت ہے. آپ الفاظ تو سمجھ میں آ رہے ہوں گے نا، کیا ہے؟ مسلم اور مجرم کے الفاظ آئے یہاں پہ. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا معنی ہوئے؟ اب مسلم کے مقابلے میں لفظ کا آیا قرآن، مجرم لایا. مسلم کے معنی کیا ہیں؟ اللہ جو حکم دے دیا اس کے آگے سر جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر. یہ اس سے کہتے ہیں مسلم، اللہ کا وفادار، اللہ کا مطیع و فرما بردار، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کرنے والا، اسے کہتے ہیں مسلم. اب اس کے اپوزٹ میں جو لایا گیا وہ مجرم ہے. مجرم کسے کہتے ہیں؟ اللہ جو حکم دیا اس کو نہیں مانتا، اس کے اوپر نہیں، اپنی مرضی چلاتا، یہ مجرم ہے. بات کلیئر ہو گئی نہیں قرآن سے؟ مسلمان کون ہے، مجرم کون ہے، بات کلیئر ہو گئی. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا جو مسلمان ہیں اللہ کا وفادار ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اور ایک وہ اللہ کا مجرم ہے، اللہ کے قوانین کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی چلاتا ہے. کیا یہ دونوں کا انجام ایک ہونا چاہیے؟ رزلٹ، نتیجہ ہونا چاہیے؟ نہیں. ہم خود، ہماری عقل خود بولتی نہیں. کیوں؟ واقعی میں جو اللہ کا وفادار ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اس کو تو انعامات سے نوازا جانا چاہیے، ہے نا. اور جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہماری ہر انسان کی عقل بولتی ہے، ہر انسان کی عقل بولتی ہے. دنیا کی ساری عدالتیں یہی ہے، اسی کے اوپر فیصلے کرتے ہیں بنیاد. اور اللہ کا بھی معاملہ یہی ہے، مسلم اور مجرم، اس کی ضد ہے، مسلمان کی ضد مجرم کی ضد ہے اس کی، یہ جرم ہوگا پھر. اور قرآن میں اس کے بعد بتا دی گئی تفصیل کے ساتھ. ایک اور اس کی بات کو عرض کر رہا ہوں، اس کے مد مقابل سورہ سجدہ میں ایک آیت مبارک آتی ہے قرآن مجید، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور سے سنو ترجمہ اس کا کیا ہے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم بول رہے انہیں ظالم ہے، فرعون ظالم ہے، انہیں ظالم ہے، دنیا میں مودی ظالم ہے، یا انہیں ظالم ہے، یوگی ظالم ہے، بولڈو ظالم ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ظالم قرآن کسے ظالم بول رہا؟ وہ سنو آپ.
اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سامنے قرآن کی باتیں لائی جا رہی، قرآن کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اللہ کے احکامات بتائے جا رہی ہے، کرو یہ مت کرو، انہیں بولتا ہٹا یارو بازو اس کو، سمجھے آپ، ٹیک اٹ ایزی. ثم اعرض عنہا، پھر کیا کیا اس نے؟ اعراض کیا، منہ موڑا. الفاظ جو آتے ہیں قرآن کے، اللہ کے احکامات اسے سنائے جا رہے ہیں، بھائی یہ عمل آپ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ بار بار اسے بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کے احکام کے خلاف آپ جا رہے ہیں، تو انہیں کیا کرتا وہاں پہ؟ خاموش بیٹھو بھائی. اب کہاں ہے قرآن پہ، کہاں سے عمل ہوتا، کیا ہوتا؟ تم اعرض عنہا، اعراض کر جاتا ہے، منہ موڑتا ہے، انجان بن جاتا ہے، ٹیک اٹ ایزی کر دیتا ہے. اللہ کی بات جب سامنے آتی ہے قرآن کی تو اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کا رویہ ایسا ہوگا، جن کی عادت ایسی ہوگی، جن کا عمل ایسا ہوگا، ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ انا من المجرمین، یہ ہمارے مجرم ہیں. ایسا کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے مجرم ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ جب ہماری کتاب کے ساتھ یہ لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں دنیا میں کہ قرآن کو پوچھ کے رکھ دے رہے ہیں، بازو رکھ دے رہے ہیں، کوئی حکم کی اہمیت نہیں ہے، جب یہ ایسا کر رہے ہیں، تھوڑی سی مہلت ان کو دی گئی ہے، ہمارے پاس آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور دنیا کے اندر بھی کیا ہوگا؟ انا من المجرمین منتقمون، یہ ہمارے مجرم ہیں اور ہم ان سے انتقام لیں گے. کون انتقام لیں گے بول رہے؟ اللہ. اللہ انتقام لیا تو کوئی بچانے والا ہے؟ کتنی بڑی بات بول رہے ہیں اللہ. روم پہ ٹھہر جانا جو قرآن کے خلاف بکواس کرتے ہیں، قرآن کے خلاف جس کی منمانی چل رہی ہے، اللہ بول رہے ہیں ایسا کرنے والے ہمارے مجرم ہیں اور ایسے مجرموں سے میں انتقام لینے والا ہوں. کون بچائے گا ہمیں جب اللہ ہمارا انتقام لینے والا بن جائے؟ ہو سکتا ہے کہ دوسری قومیں کو انتقام لے، اللہ پہ رحم آ جائے، اللہ ہمیں بچا لے، لیکن اللہ خود جب انتقام لے تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو بچا سکے؟ سوچیے آپ. ان المسلمین والمسلمات، بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مسلمان مرد یعنی اللہ کے اطاعت کرنے والے مرد اور اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتیں، فرما برداری اطاعت، اور والمؤمنین والمؤمنات، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے مرد اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی عورتیں. ابھی بتائیے ایمان کی تفصیل میں آپ کو ایمان کیا ہے. والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والے عورتیں. مسلمین اور مسلمات میں کیا لفظ لایا تھا؟ اطاعت کا لفظ. اور قانتین اور یہاں کیا ہے؟ فرما برداری. اب فرما برداری کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کی ناراضی سے بچنا، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا، کہ دیکھنا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. ہر معاملے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کے دوسروں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر دیتے. دوسروں کے لیے بھائی اللہ ناراض ہو گیا پرواہ نہیں، شوہر ناراض نہیں ہونا، سیٹ ناراض نہیں ہو رہا، باس ناراض نہیں ہونا، دوست احباب ناراض نہیں ہونا، اللہ ہو گیا پرواہ نہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. لوگ سب ناراض ہو جائے پرواہ نہیں. یہ ان کی کوالٹی ہے. یہ حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے نا، کامل ایمان والوں کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کامل ایمان والا کون ہے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ. اللہ ہی کے لیے محبت کسی سے اگر ہے، اللہ ہی کے لیے کسی سے ناراضگی کرے، دوسروں کے لیے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے. وَعَطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ،
اور کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ منع بھی کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے منع کرتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تو گویا کہ اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ایمان کی تکمیل ہے یہ، اللہ کے لیے ہر چیز دیتا ہی میں تو اللہ کے لیے، منع بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، ناراض بھی اللہ کے لیے۔ اگر کسی کی زندگی ایسی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایمان کمپلیٹ ہے، مکمل ہو، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس کا ایمان تکمیل ہو گیا۔ کامل ایمان والا بندہ وہ ہے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، سچائی، صداقت، یہ اوصاف ہے ان لوگوں کے جن کی اللہ مغفرت کرنے والا ہے۔ آگے چل کے آیت آ رہی ہے، جن کی بخشش ہونے والی ہے، جن کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے ہے۔ فرما رہا کہ صادقین، صادقات، صادقین سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ حدیث آتی ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل بھی؟ ہاں بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن۔ کتنی بات بتا دی گئی، وہ 6 باتوں کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حدیث میں، اس میں پہلی ضمانت یہی تھی کہ تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اس میں پہلا لفظ یہی تھا، اصدقوا اذا حدثتم، ضمانت یہ دو کہ تم جب بھی کسی سے بات کرو گے تو سچی اور پکی بات کرو گے، یہ ضمانت دو مجھے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں بہت سارے آیات اس سلسلے میں آتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ جو سورہ اسی صورت میں احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور جب بھی بات کرو تو بڑی سچی پکی مضبوط بات کرو۔ تربیت ہے، عملی زندگی۔ حدیث کے پورے 6 باتیں بتا دیے تو اس میں دوسری بات امانت ہے، امانت میں خیانت مت کرو۔ تیسری بات ہے کہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر زیادتی مت کرو۔ یہ 6 باتیں اس میں تھی۔ امانت میں خیانت مت کرو، 6 باتیں تھی وہ آئیں گی سیرت النبی کا انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس کے بعد، کیونکہ ربیع الاول آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کھل کے باتیں آئیں گے تفصیل سے، آنے والے منگل کو بھی، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی احادیث اس کے اندر کثرت سے آپ کو پیش کی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو۔ تو بہرحال یہاں پہ جو بات بتائی گئی وہ صادقین و صادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ دیکھیے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ بول جائے، اگر اسے شعور آگا توبہ کر لیا، معافی میں الگ بات ہے، لیکن وہی اس کو بنا لیا روٹین، اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے پھر۔ اور اس صحبت کو مینٹین کرنے کی بات سورہ مائدہ میں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اگر واقعے میں تم کو سچے بننا ہے تو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ فراڈ یہ وہ نہیں، کیونکہ اس کے اثرات پڑتے ہیں آپ کے اوپر بھی، جیسی سوسائٹی ویسے اثرات پڑیں گے نا۔ اسی اللہ بولا کہ اگر واقعی میں تم بچنا چاہتے ہو جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ فریب سے،
تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ یا اٹھا بیٹھا کرو جو سچ بولنے والے، جھوٹ نہیں بولتے۔ اور پھر ہم امتی کس کے ہیں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈینٹیفائی کیا کیا اللہ قرآن معاشرے کے اندر؟ قرآن میں امین اور صادق، آپ امانت دار اور سچ بولنے والے، تو اس کے امتی ہیں میں اور آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جب ان کے ہم امتی ہیں تو ان کا سایہ ہم پہ پڑنا چاہیے، اس کے اثرات ہونا چاہیے، کیونکہ اس رسول کی امتی ہیں۔ دشمن کے معاملے میں آپ کو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ دشمن کے معاملے اگر آپ کا دشمن ہے لیکن حق اور عدل کی بات آ گئی اور اس معاملے میں تمہارا دشمن جناب علی سچائی پہ ہے، اس کے حق میں گواہی دینا، باپ کے خلاف گواہی دینا، دشمن اور باپ کا معاملہ آ گیا، دشمن اور بھائی کا معاملہ آ گیا، اور ایسے میں آپ کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا، تو اس وقت اگر واقعہ میں آپ جانتے ہیں اگر واقعہ میں آپ کا دشمن سچ پہ ہے، حق پہ ہے، اور آپ کا بھائی نہیں، تو اللہ کیا حکم دیا قرآن میں؟ نہیں، باپ کے خلاف گواہی دے دو، دشمن کے حق میں گواہی دو۔ یہ ہے اسلام کی سچائی، یہ ہے اسلام کا کیریکٹر، یہ ہے اسلام کے تعلیمات۔ اتنا عظیم دین ہے ہمارا، لیکن آج ہم نے چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کو، اچھا بالکل یا طور پہ۔ اسی لیے کوئی وقت ہماری نہیں رہی لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں رہی ہماری، کیونکہ ہم نے وہی کیا۔ ہمیں چہرے دیکھ کے بات کیجیے، میرا باپ ہے اس کے خلاف کیسا بولوں، اس کے خلاف کیسا بولوں، نہیں ہے، نہیں۔ ٹھہر جاؤ، تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وَلَوْلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو تو تم گواہی دو، واقعی میں غلطی کرو۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر تمہارے باپ کے خلاف ہے یا تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف، ان کے خلاف ٹھہر جاؤ گواہ بن کے تم عدل و انصاف کے لیے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے، یہ ہے قرآن۔ دشمن کے ساتھ بھی آپ کو عدل اور انصاف کرنا ہے، اور یہ سچا صداقت، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر جگہ سچ بولنا ہے، کوئی جھوٹ نہیں، جھوٹ سے بچنا ہے جہاں تک۔ اور قرآن مجید سے ایک آیت مبارک آتی ہے، وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیا کہا قرآن نے؟ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، لیکن میرے کاروبار جھوٹے، معاملات جھوٹے، تعلقات جھوٹ پہ ہے، میرا نماز، میرا حج، میری زکوٰۃ اللہ کی لعنت سے مجھے نہیں بچا سکتے۔ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے کے اوپر، چاہے نماز پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، اور رات دن قرآن پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی جھوٹ کے اوپر ہے، خیانت پہ ہے، اللہ کی لعنت سے اس کے نماز روزے نہیں بچاتے۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، یہ عملی دین ہے، یہ صرف چند فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لیے بس، روزے رکھ لیے، رمضان آیا یہ کر لیے، نہیں میرے بھائی، پوری زندگی آپ کی اسلام ہے، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم اسلام ہے، آپ کی زبان اسلام ہے، ہر معاملے میں آپ کو پاکیزہ بننا ہے۔ ہماری زبان پاکیزہ، ہماری نظر پاکیزہ، ہمارے معاملات پاکیزے، ہمارے لین دین پاکیزے، یہ سب پاک ہونا ہے تمام برائیوں سے، تبھی جا کے جنت ملنے والی۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا تمام گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے۔ اخلاق اصل چیز ہے، اخلاق کو نام ہی، ساری چیزیں اخلاق میں آ رہے ہیں۔ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ دیکھیے آدمی کیا سمجھ، جھوٹ بول کے میں بچ جاؤں گا، جھوٹ بول کے فائدہ کر لیں گا، وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے جھوٹ کا، زیادہ دیر نہیں چلتی یہ چیز۔ آپ سچی بات بولیں گے، وقتی طور پہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن بعد میں آپ مشہور ہو جائیں گے سوسائٹی میں، ارے بھائی بڑا کڑوا آدمی ہے بھائی، وہ کسی کی نہیں سنتا، بولے جو حق ہے وہ بول دیتا، یہ مشہور ہو جاتے ہیں آپ۔ نہیں، آپ جھوٹ بولیں گے، ارے اس کو کہاں گا لپا ڈپی کان دیکھا نا، جس کی صورت دے کے بولتے، معاشرے میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے یہ، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ ساری چیزیں۔ سچائی پائیدار چیز ہے، کیونکہ اللہ کی بات ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت۔ ہماری تربیت نہیں ہوئی میرے بھائی، تربیت اصل چیز ہے ہماری۔ نمازاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، عمرے کو بھی جا رہے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہوئی ہماری۔
ہمارے اندر عملی زندگی میں اسلام نہیں آیا, ہمارے اخلاق نہیں سدھرے ابھی بھی. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بد اخلاق ہے, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جناب علی آپ کو دیکھے ہوں گے, آپ نماز پڑھنے والا, ہم کو کیسی تربیت دی گئی نماز کے اندر بھی, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, ایک دوسرے کو تکلیف. نماز کی مقصد وہی ہے اصل میں. آج ہماری حالت کیا ہے, نماز پڑھنے کو جا رہے ہیں, جناب علی بائک پہ سے اترے, کار پہ سے اترے, ٹانگ اٹھائے ڈال دیے, گاڑی کھالی کھڑا کر دی, وہ پیچھے کیا ہو رہا وہ نہیں کیا کرنے, نماز کہیں پڑھ رہے ہیں. آپ نماز, آپ کی گاڑی سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی, کیسی پارکنگ کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ لوگوں کی تکلیف جو ہے آپ کی نماز بچائیں گی کیا؟ اس سے بات نہیں بچاتی, پرواہ نہیں. آپ کی جماعت چلی گئی, پرواہ نہیں, آپ گاڑی کو صحیح پار کیجئے, آپ صحیح گاڑیوں کھڑا ہے تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو آپ کی. آپ اٹھائی کی جہاں بولے, اچھا گاڑی کھڑی کر دی, آپ چلے گئے, جناب یہ آخری رکعت آپ میں ملی گئی آپ کو, جو پہلے آگے گاڑی رکھا انہیں آپ کے انتظار میں ڈرنا, آپ نکلے تک آنا, یہ کتنی تکلیف ہے آپ کی. یہ نماز نہیں سکھا رہی آپ کو. میں بتا رہا اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہماری, عجیب معاملات ہیں ہمارے. کسی بھی معاملے میں ہمارے پاس اللہ کے دین کے نام سے بھی ہم جو دینی گفتگو کر رہے ہیں نا, اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہے. اب میلاد النبی آئے گا, وہ جھنڈے لے کے بھاگیں گے, وہ ہارانہ چلائیں گے, وہ چیخیں گے, لوگوں کو تکلیف ہے. آپ جھنڈے لے کے جا رہے ہیں, پیچھے ٹریفک جام, لوگوں کو تکلیف. کون بولا آپ کو یہ کرو بول کے؟ ڈی جے لگا رہے ہیں, رات بھر لگا رہے ہیں, آپ سونا ہے پرما ہے. ارے بھائی آپ کی عبادت سے کسی تکلیف نہیں ہونا. آپ کو سال میں 2 عیدیں آپ کی فرض کی گئی, اور عیدین کی نمازیں فرض کی گئی, آپ کو عیدگاہ کو کیوں جاؤ بولے؟ اسی لیے بولے پورے مل کے نماز پڑھنا ہے. کسی محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو راستے جام ہو جاتے, میدان میں جا کے پڑھو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ حکمت ہے وہاں پہ باہر جا کے پڑھنے کی. آپ کو عجیب معاملہ ہے نا. اسی لیے عرض کر رہا ہوں, تربیت نہیں ہوئی. تربیت بہت ضروری ہے ہماری. نمازیں کم پڑھیے پرواہ نہیں, کہ تربیت, عمرے حج کم کرو لیکن تربیت پہلے ہے اصل میں. وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ نفس اصل میں ہے. یہ ہونا ضروری. تربیت, اخلاق, زبان, گفتگو, لوگوں سے چھوٹے بڑوں کا ادب, کس کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا, ماں کے ساتھ کیسی گفتگو ہے, والد سے کیسی گفتگو ہے, بیوی کے ساتھ کیسی گفتگو ہے, بچوں کے ساتھ کیسی گفتگو ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسی گفتگو ہے. عجیب زبان ہماری خینچن کی طرح چلتی ہے. عجیب معاملے. لوگوں کو تکلیف نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے. یہ تقریباً 30-40 سال پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا اخبار, اس میں ایک بات اکثر میں دہراتے رہتا ہوں اس کو. کسی کچے راستے میں جنگل کے جھاڑیوں میں 1-2 یہودی جا رہے تھے. یہودی, اور جیسے جا رہے ہیں کچا راستہ تھا تو آگے جناب وہ کانٹے اونٹے کے جناب علی پڑے ہوئے تھے, کانٹے راستے میں. تو وہ یہودی ہٹائے اس کو, اور آپس میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں وہاں, وہ کانٹے ہٹا کے. شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گیا ہوتا تو کانٹے نہیں رہتے, کیونکہ ان کے نبی نے بولا تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان ہے. اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا, اسی لیے کانٹے ہیں یہ. اور آج معاملہ یہ ہے, یہ مسلمان ہے جہاں بولے وہ کچرا ڈال رہے ہیں, یہ مسلمان ہے جہاں بولے وہ گاڑیاں کھڑا کرتے رہے, یہ مسلمان ہے رات رات چبوتروں پہ بیٹھ رہے ہیں. آج ہماری شناخت یہ ہو گئی. آج کہاں ہے میرے بھائی اسلام؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے بتائیے آپ. دین الصادقین والصادقات, بہت بڑی بات ہے. صداقت, سچائی کرنے والے مرد, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یہ کوالٹی بول رہے مسلمانوں کی, کون اوپر سے آ رہی ہے. صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتیں. صبر کیا ہے؟ صبر, جہاں صبر ہوگا
وہاں پہ فساد نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوئیں گے، تناؤ نہیں رہے گا، ٹینشن نہیں رہے گا. صبر کے معنی غصے کو پی جانا. آپ اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں سامنے والے کو کچھ بولنے کی، بدلہ لینے کی، اس کے باوجود اپنے غصے کو پی جانا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ آل عمران میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنت کے وارث جو جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لوگوں کے، عام لوگوں کے. والعافین عن الناس بولا اللہ. کوئی بھی بندہ ہو، اجنبی ہو، اگر ذرا تکلیف ہو گئی اس کی وجہ سے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. غیروں کی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عام لوگوں کی. ہاں تو گھر میں کچھ بیوی بول دے تو بیوی کو نہیں معاف کرتے، بھائی کچھ بولا تو بھائی کو نہیں معاف کرتے، بلکہ یاد رکھ لیتے ہیں سالوں تک میرے کو ایسا بولا تھا، میں اس کے گھر کو کہیں کچھ ہو میں بھائی سسرال، ارے میں گیا تھا سسرال گھر کو، میری خاطرداری نہیں کرے، اب تمہارے گھر میں کبھی ختم ہی نہیں رکھتا بیوی. یہ تربیت ہے ہماری؟ کیا جی، کہاں ہے تربیت؟ یقین مانیے زمین اور آسمان ترس رہے ہیں وہ مسلمانوں کو جو قرآن چاہتا ہے. نہیں مل رہے لوگوں کو، ڈھونڈ رہے وہ لوگ صحیح مسلمانوں کو، نہیں مل رہے. یہ ہے مسلمان جو قرآن بتا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا قرآن میں. والصابرین والصادقات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. گھر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر صبر ہے تو ہی گھر چل سکتا ہے. کئی چیزیں ہیں، خاص طور پہ مشترکہ فیملی جہاں پہ ہوتی ہے نا، بھائیاں ہیں، بھائیوں کے بیوی ہے، بھائیوں کے بچے ہیں، یہ ہے، امی ہے، بھائیاں ہیں، سب ہے، دیورانیاں ہیں، جٹانیاں ہیں، فلاں فلاں، یہ سب چیزوں میں اس کے اندر آپ کو گھل مل کے رہنا اور لوگوں کی زیادتیوں کو نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، پی جانا. اگر انہیں ایسا بولی، ایسا بولا، بلکہ منہ پھلا لے کے آپ رکھ لیے، اپنے دل کے اندر فتنہ بنا کے شیطان اس کو اور آگ لگاتے رہتا اندر سے آپ کو، اور ایک دن جھگڑا ہو جاتا، بھائی بھائی میں پھوٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھائی جو ایک باپ کے بیٹے تھے اور دشمن ہو جاتے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے. کیوں ایسا ہو رہا؟ پھر یہ مسلمان صبر نہیں ہے، جلد بازی ہر معاملے میں، برداشت نہیں ہے کوئی کچھ بول رہا تو. یہی ہے نا صابرین، صبر کرنے والے، پیشن رکھنے والے لوگ، برداشت کرنے والے لوگوں کی باتوں کو. ہے برداشت؟ ہے برداشت ہمارے پاس نہیں ہے، بول کے نہیں. آپ کا یہ ہے نا، کوئی دوست ہے، کوئی تمہارے لیڈر صاحب ہے، لیڈر صاحب گالیاں بھی دیے تو جناب علی ہنستے آپ. بھائی اگر ارے بھی بولا تو ایسا ارے بولا ہے کون ان، کیونکہ آپ اس سے ڈرے ہیں، اس کو، آپ کو باس ہے، آپ جہاں کام کر رہے ہیں، انہیں کچھ گالی دے دیا، کیا لڑتے اس سے؟ آپ نہیں لڑتے، معلوم ہے نوکری چلے جائیں گے، روز بے روزگار ہو جاؤں گا، کمپرومائز کرتے ہیں. تو پھر گھر میں کیوں نہیں کمپرومائز کرتے؟ آپ اللہ بول رہا کرو بول کے، اس کے رسول بول رہے کرو بول کے، آفس میں کمپرومائز ہے، لیڈروں کے پاس کمپرومائز ہے، یہاں وہاں سب جگہ ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ گھر جہاں پہ ہونا چاہیے. صابرین، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، جھیلنے والے. والعافین عن الناس، لوگوں کے زیادتوں کو معاف کرنے والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے، آپ انالائز کریں گے وہاں پہ کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا وہ خوبی تھی، کون سا عمل تھا سب سے بڑا؟ وہ صبر اور عفو اور درگزر کا تھا. سب سے زیادہ دشمن ہے، زخمی بھی کر رہا، آپ کو خون بھی نکل رہا، دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. سنے ہوں گے نا آپ. پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارے اس نبی کی بات کو آپ مان رہے ہیں بھی، نبی کی بات کو بول رہے ہیں بھی آپ، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف بولنے کے لیے ہے؟ بتائیے آپ کہاں ہیں؟ غیر ضروری ہمارے پاس واز بیان میں کیا بولا کیا واہ واہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یہی کیا لے کے جا رہے ہیں آپ بیٹھ کے؟
کیا ہو رہا, کیا مل رہا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں, ٹائم پاس ہو رہا, بس کیا بولے مولانا, انہوں چیخے. بھائی آپ کے پلے کیا بات پڑ رہی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں پڑ رہی. تو بہرحال صابرین, اللہ قرآن میں کیا بولا میرے بھائی؟ اللہ کس کے ساتھ بولا؟ ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ اگر ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ختم, بات ہی ختم. جب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہر کوئی ہمارے اوپر ہاتھ صاف کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی تائید, اس کی نصرت, اس کی مدد کے بغیر ہی ہم باقی رہ سکتے ہیں. اللہ ہم کو فارمولا دیا, صبر کرو, برداشت کرو, جھیلو. والصابرین والصادقات, گھر کے اندر صبر کرنے والی عورتیں گھر کے اندر ہیں. گھر کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کچھ بھی اونچ نیچ ہوتے رہتا ہے, سمجھ میں آ رہا؟ اور شیطان کا کام یہی ہے کہ آپس میں آپ کو لڑا دینا. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. اللہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں نزاع پیدا کر دے, ٹینشن پیدا کر دے, لڑائی جھگڑا پیدا کر دے, کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ چاہتا یہی ہے, بھائی بھائی میں لڑا دے, میاں بیوی میں لڑا دے, خاندانوں میں لڑا دے, خاندانوں کو بانٹ دے, الگ الگ کر دے. اس کی چاہت ہے, اس کی چاہت ہے. اللہ اس کے رسول جوڑنا چاہ رہے اور شیطان آپ کو توڑنا چاہ رہا. تو شیطان کے پورے ہم کھلونے بنے ہوئے ہیں. رسول کی بات ماننے تیار نہیں ہے, قرآن کی بات ماننے تیار نہیں ہے, لیکن شیطان کی اس میں آ گئے. بتائیے آپ. تو بہرحال صبر بہت بڑی چیز ہے اللہ کی طرف. اس کے بعد فرمایا والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. یہ دیکھ خاشعین, یہ خاشعین جو ہے تکبر کی ضد ہے. خاشعین کے معنی عاجزی کرنے والے, نرم مزاج, خدلہ پیشانی, لوگوں سے عاجزی سے ملتے ہیں, لوگوں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں, لوگوں کا عزت کرتے ہیں, لوگوں کا احترام کرتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. وہ ہے خاشعین. والخاشعین والخاشعات, نرم دل رکھنے والے مرد, نرم دل رکھنے والی عورتیں, عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. عاجزی, انکساری, یہ ہے اصل چیز تکبر کی ضد. تکبر کیا ہے؟ تکبر گھمنڈ ہے, انانیت ہے, حماقت ہے, ریاکاری ہے, ایگو ہے. یہ تکبر ہے, کسی کی بات مانتے ہی نہیں آپ. یہ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے, جس کے دل میں عاجزی نہیں ہے, جس کے دل کے اندر انکساری نہیں ہے, اس کے دل میں تکبر گھمنڈ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں گھمنڈ سے پاک ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ قرآن میں بات فرما دیا ہے. سورہ قصص کے آخری رکوع میں ایک آیت آتی ہے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہم بنائے ہیں جو زمین میں اپنی اکڑ نہیں چاہتے, اپنی حماقت نہیں چاہتے, عاجزی چاہتے ہیں, پیار اور محبت چاہتے ہیں. ان کے لیے وہ گھر ہے, اکڑنے والوں کے لیے نہیں ہے, حماقت کرنے والوں کے نہیں ہے, تکبر کرنے والوں کے نہیں ہے, ان کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جو تکبر کرنے والے ہیں نا, ان کی مثال تو حدیث میں یہ بات بتا دی گئی ہے, جتنے بھی گھمنڈ کرنے والے زمین پہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں حشر کے دن ہم ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے. چونٹی کی شکل. اور یہ حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. تم اکڑ رہے, اکڑ دھکڑ تمہارا کام نہیں ہے. بڑائی صرف اللہ کا سوا ہے, بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, تکبیر صرف اللہ کے لیے ہے. یہ تکبر ہے تمہارا. بڑائی اللہ کا ہے. اذان میں بڑائی, نماز میں بڑائی, حج میں بڑائی, سب بڑائی اس کے لیے. تم کہاں سے بڑے بن گئے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تم ایک پیشاب کے منی کے خطرے سے تم پیدا ہوئے, اللہ بنایا تم کو, تم گندے ہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تم کو پھر بھی انسان بنا کے کھڑا کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کر لو, ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ فرمایا اللہ سبحانہ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات.
اب یہاں پہ دیکھیے اب بات آ رہی ہے متصدقین متصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ بولے تو وہ مرغیوں کا نہیں ہے صدقہ. ہمارے پاس صدقہ بولے تو اتارے پھیرے کچھ صدقہ ہو دے دیے، ایک صدقہ بولے. صدقے کے معنی ہے کہ نیکی کا کام کرنا، اچھا کام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے مومن بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی صدقہ ہے. خوش مزاج سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، سامنے والے سے مسکراتے ہوئے ملو. جب دیکھے جائے تو سورج جلا کے ہے، جب دیکھے جب دیکھے سورج پہ رونق ہی نہیں ہے باقی کی. حساج وشاج رہو، اللہ کی تعریف کرو، اس کا شکر کرو. اور جب کسی ملو تو بڑے اچھے انداز میں ملو، بڑے ہنستے ہوئے ملو، خوش مزاجی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو. یہ کیا تم نے بنا کے رکھا اپنے آپ کو؟ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کی شکلیں عرض کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے. ایک مومن مرد محنت اور مزدوری کر کے گھر کو جو کچھ اناج لاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کو کھلاتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. محنت کر کے لا کے کھلا رہا اپنے گھر والوں کو، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے. صدقہ کرنے والے ہر معاملے میں یہ صدقہ، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کا تعاون کرنا. اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ایمان والے. کوئی موقع آ گیا کہ واقعی میں مجبور ہے انہیں کچھ کرنا ہے تو یہ موقع ہے بلکہ اس کی فوری مدد کر دیتے. یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر آتا نہیں. پھر تم نہیں دیں گے اس کو، دینے والا کوئی اللہ مل جائے گا، لیکن تم سے تو ہاتھ سے نکل گیا نا وہ نیکی، تم سے تو چلی گئی وہ نیکی. اللہ کے پاس اللہ بھیجا تھا تمہارے پاس، تمہارے علم میں لایا تھا. وہ دیکھو تمہارا بھائی ہے پریشان ہے، وہ دیکھو تمہارے بھائی کے بچے ہیں، دیکھو پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، وہ دیکھو فیس دینے نہیں ہے، وہ دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، وہ تمہارے علم میں اللہ لایا. یہ موقع دیا اللہ، اگر تم اس موقع کو استعمال کر لیے تو کامیاب ہے، ورنہ کوئی اللہ دوسرا کھڑا کر دے گا. اس کے بعد تم آخرت میں ترسیں گے. موقع تو چلے گئے ہاتھ سے. یہ ہے والمتصدقات، یعنی کہ مال جمع کر کے رکھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو شیطان تمہیں گمان ڈالے گا کہ مال میں خرچ کرو تو بخیل ہو جاؤ، میرا مال کم ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے شکرانے میں مال خرچ کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے مال میں اور بڑھوتری کرے گا، زیادتی کرے گا. یہ تمہاری تنگ نظری ہے، مال کم ہو جا رہا بول کے، اور برکت دے گا اور آپ کے کاروبار کو پھیلائے گا. لیکن آپ کا مال صحیح جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے. ہر کوئی جب کوئی معاملہ آپ کے پاس سامنے آ گیا تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی استطاعت میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے، فوری لپک کے کر دینا ہے آپ کو ایک بدت کا. یہ ہے اصل پریکٹیکل اسلام، عملی اسلام جو بات بتائی جا رہی ہے نا. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والصائمین والصائمات، یہ روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں. روزوں سے ایک تو رمضان کے روزے ایک مہینے کے، لیکن اس کے بعد بھی نوافل کے بھی روزے ہیں. روزے رکھتے رہنا چاہیے آدمی کو. یہ نہیں کہ خالی رمضان نہیں، سال کے 12 مہینے دوسرے مہینوں میں بھی کبھی بھی کچھ نفل روزے رکھنا چاہیے. اس کی عادت ڈالنی چاہیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے، کم سے کم 3 روزے آپ رکھا کرتے تھے. کیا رمضان کے روزوں کو چھوڑ کے نفل روزے. روزوں سے آدمی کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. والصائمین والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے عورت. اس کی تفصیل گزشتہ آئی تھی، تفصیل کے ساتھ میں فرمایا. اس کے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کیا بھائی کیا بول رہا قرآن؟ جہاں بھی ذکر کا لفظ آیا قرآن کثرت کا لفظ لایا. کثرت سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورت. ہمارے پاس کیا معاملہ؟ کچھ تو بھی تھوڑا بہت تو بھی یاد کر لینا یار. لفظ ہے ہمارے پاس، تھوڑا تو بھی یاد کر لینا. نہیں، کیا بولا قرآن؟ کثرت سے.
اب یہ کثرت سے ذکر کیا ہے آپ کا؟ پوری زندگی اٹھتے بیٹھتے لیٹے سب اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر جگہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کام کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی کام ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہر جگہ. سواری پہ جا رہے ہیں دعا ذکر اللہ، دعا کرو سواری پہ بیٹھو. گھر سے نکل رہے ہیں ذکر اللہ سے دعا کرو نکلو. گھر پہ سواری پہ بیٹھ رہے، گھر کو واپس آ رہے ہیں دعا. سمجھ میں آ رہا؟ پھر دستر پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں آپ ذکر اللہ، دعا کر کے کھانا ختم کر رہے ہیں ذکر اللہ، اللہ کے دعا کے ساتھ. سونے جا رہے ہیں ذکر اللہ، دعا کر کے سو جاؤ. صبح اٹھ رہے ہیں ذکر اللہ، دعا پڑھ کے اٹھ جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ. ہر معاملے میں ذکر اللہ ہے آپ کو. یعنی یہ ذکر اللہ یہ ہے آن لائن، یعنی 24 آورس آپ کا تعلق اپنے رب سے آن لائن ہونا چاہیے. ہر وقت آپ کے رب سے آپ کا تعلق جوڑا رہنا چاہیے. کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ایمان والے وہ لوگ ہیں ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، لیٹے ہوئے بھی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کی تعریف، اللہ کی ہم چل رہے، کوئی خوبصورت چیز دکھ گئی سبحان اللہ، اللہ کی تعریف. کوئی آپ نے میوہ کھا لیا بڑا مزے کا آ گیا سبحان اللہ الحمدللہ شکر ہے. یہ میوہ دیا کس نے آپ کو؟ اور یہ میوہ کیسے کیسے پروسیس سے آپ کے پاس آیا؟ درخت میں میوہ نہیں ہے، درخت میں میوہ نہیں ہے. آپ درخت کو کاٹ کے دیکھو میوہ تو کہیں نکلتا ہے؟ کیا دیکھو ہے کہیں تو کوئی آم جام جو بھی میوہ ہے وہ آ رہا تو درخت سے نا، جو درخت کے اندر ہے نہیں ہے میرے بھائی. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے. فرمایا کہ تم کو مردے سے زندہ نکالا، یعنی میوہ وہاں سے نکل رہا جہاں پہ تصور نہیں تھا. میوہ یہاں سے نکلے گا آپ کا، نکلتا ہے جھاڑ میں، جھاڑ میں ہے میوہ نہیں نکال رہا نا اللہ. نہیں دیکھ رہے ہیں ہم، توڑ رہے ہیں کھا رہے ہیں فلاں، پھر اس کا انالیسس کر رہے ہیں، اس کے اندر وٹامن ای ہے ڈی ہے فلاں ہے فلاں، اس کا تجزیہ بھی ہو رہا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے تیرا، کھلا رہا پلا رہا سب کر رہا. یہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے جو بات اب تک بنی بھی ہے. یہ علی مولا نہیں ہے معاملہ، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ تیرا فضل ہے کہ جب واقعی میں میری زندگی گزر رہی ہے تیری نعمتوں کی وجہ سے، تیری نعمتوں کی وجہ سے. میرے بھائی 60 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، اب تک ہر چیز کام کر رہی ہے اندر. وہ 1 منٹ میں یا کتنے کی لکھے پھر چلی کہ دل کتنے کی جگہ دھڑکتا کرتے ہزاروں بار صبح سے شام تک. سمجھ میں آ رہا؟ اب تک فیل نہیں ہوا انہیں. کیسا لگا رہا؟ موٹر فیل ہو جاتی، کتنی پمپنگ کر رہا دل اپنا، کتنے دفعے جناب خون کو پہنچا رہا نیچے سے اوپر تک. ہاں بڑی بڑی مشینیں فیل ہے اس کے لیے، یہاں بھائی بڑی بڑی موٹریں فیل ہیں، لیکن یہاں آپ کے سینے کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا جسے آپ دل کہتے ہیں، وہ پوری پمپنگ کر رہا آپ کو پوری. آپ سوئے بھی تو وہ کام پہ ہے، آپ کام پہ بھی ہے تو وہ بھی کام پہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کو آرام نہیں ہے، سب کو آرام ہے. باڈی کے جتنے آرگن ہیں نا آپ سو جاتے ہیں مست، ہر آرگن کو آرام مل رہا، لیکن دل کو ہے آرام؟ اس کو آرام ملا تو ختم قصہ. وہ ہے اس کا چمتکار، وہ ہے اس کی قدرت، وہ اس کا شاہکار. رب کائنات دیکھو ذرا فرما اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کی مہربانیاں تو دیکھ ذرا تیرے اوپر کتنی ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں تیرے پاس. سوچو ہاں کیسا بنا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس کو پیدا کیا اور تیری باڈی کے اندر ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا، توازن پہ رکھا. سمجھ میں آ رہا؟ آپ غور کیجیے. اللہ انسان کی جو ساخت بنایا آپ غور کرو، آپ کیسی بنایا ہے. سوچ رہی کبھی؟ اب داڑھی کے بال بڑھ رہی، مچھی کے بال بڑھ رہی، سمجھ میں آ رہا؟ یہ پلکوں کے بال بڑھ گئے تو اندھے ہو گئے، اوپر گر جاتا سب. بڑھتے اس کے نہیں بڑھتے، کیوں؟ یہ بڑھ رہی وہ بڑھ رہی سب بڑھ رہی. یہاں بال ہے یہاں بال ہے، پھر ہتھیلی پہ بال کہیں کو نہیں. ہتھیلی پہ بال ہے تو نہ چاٹ سکتے نہ کھا سکتے آپ. ارے بھائی اس کے شاہکار ہے، یہ تمہارے سامنے رکھا اللہ. کیلشیم ناخن ہے، ناخن بڑھ رہے ہیں، 8 دن میں ایک بار کاٹ رہے ہیں. باقی کیلشیم پورے ہڈیاں جس سے میں کوسا بڑھ رہا. اگر ناخن کی طرح باقی سب بڑھنا شروع ہو جاتے تو دانتاں باہر نکل جاتے، گھسانا پڑتا جاتے. پھر ڈینٹسٹ کے پاس جا کے مہینے میں ایک بار گھسا کے آنا پڑتا تھا. ناخن کاٹ رہے نا
لیکن کیوں نہیں؟ ایک پورے ختم، وہ رب ہے، اس کا شاہکار ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کیسا رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، پیدا کیا، تندرست کیا، اعتدال پہ رکھا ہر چیز کو. کون ہے ایسا کرنے والا؟ بتا تو صحیح. یہ ہے اصل بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں. تو یہ آیات مبارکہ. چلیے اس کے بعد آئی بات، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اوپر یہ 10 باتیں ہیں، کوالٹی ہے ایمان والوں کی. جن کے اندر یہ 10 کوالٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ایمان والوں کے لیے میرے پاس بخشش ہے، مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. ان کے لیے میں بنا کے رکھوں گا. ان کے لیے جو 10 چیزیں اس کے اندر ہے، ان کے لیے ہے. یہ قرآن کی بات ہے. اب اس کی ایک دوسری آیت میں توبہ کی پڑھا تھا، آیت نمبر 112 ہے وہ، سورہ توبہ 11واں پارہ، اور یہ آیت نمبر 35 اور 36. یہ 2 آیتیں اور سورۃ توبہ کی ایک آیت 112. آپ گھر کو جا کے ذرا اسے پڑھو. سن تو لیے نا، اسے پھر پڑھیے، ریپیٹ کیجئے گھر کو جا کے. آپ کو جو زبان آتی ٹرانسلیشن ہوگا، اردو نہیں تو انگریزی ہے، آپ پڑھیے، ٹرانسلیشن پڑھیے. پھر آپ کو اللہ کے کلام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، آپ ڈائریکٹ ان جنا اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے. آپ ڈائریکٹ، کیونکہ میں آپ کے بیچ میں ہوں فی الحال. میں ہٹ گیا تو ڈائریکٹ قرآن آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور ڈائریکٹ آپ کے قرآن میں ہاتھ میں آ گئی تو ڈائریکٹ آپ سے آپ کے رب کا بیچ میں سے میڈیٹر ہٹ گیا، مولوی ہٹ گیا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ مولوی جتنے اچھے بھی ہے اتنے خطرناک بھی ہے. یہ ذہن میں رکھو. آپ کسی کہنے والے نے یہ بات بڑی کہی، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ خطرناک کوئی تو مولوی ہے. ابو الکلام آزاد کیسی شخصیت تھی معلوم؟ انہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نا، سانپ، بچھو، زہریلے جانور یہ ایک جگہ جمع ہوئیں گے، ایک بل میں جائیں گے، لیکن مولوی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. بات پتہ کی بول کے گئے ہوں. آج وہی حال ہے. آج نہیں، اللہ محفوظ رکھے. بہرحال تو قرآن پڑھیے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کو اپنا تکیہ کلام بنائیے. روزانہ قرآن پڑھیے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا، یہ ریولیشن آ جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو پھر آپ کی زندگی میں آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ونفع ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.